جو یہ تینوں ایک ایک تسبیح پڑھتا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کے بعد اس پہ محویت آئے گی، نیند طاری ہوگی، نیند طاری کے بعد اس کے اندھیرا دور ہوگا، کھل جائے گا، اور ایسا ایسا جب بار بار جائے گا پھر وہ جاگتی حالت میں اس پہ کھلنا ہو جائے گا۔ دیکھیں 980-88 سال ہو گئے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی شہرت، ان کی شان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں روحانیت کیا ہے، تصوف کیا ہے، سارے کے سارے یہاں پہ جو نام نہاد مسلمان تھے مٹی ہو چکے تھے۔ ایک گورا جو عشق داتا حضور میں لاہور میں آیا، اس کو امر ہو گیا، امر ہونے کے بعد جسم کا سلامت رہا۔ جہاں پہ آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ درود و پاک کی صدائیں گونجتی ہیں، جہاں پہ نیک ہستیاں بیٹھ کے اپنے آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتی ہیں، وہ جگہ اور تو بننا ہی بننا ہے۔ بننا ہے وہ۔ شاہی قلعے کے پاس جو درویش ہیں وہ بھی کوئی کمالات ہیں وہاں پہ، ادھر کوئی ان کے کیا نام لیا آپ نے؟ دنیا میں جو روحانی لوگ ہیں یہ سارے عمر ایک تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارا مراقبہ کھلے، اوئے ہوئے، ساری عمر اس تلاش میں رہتے ہیں ہمارے من کا اندھیرا دور ہو، ساری عمر اس تلاش میں رہتے ہیں کہ جب ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے تو صاحب مزار سے رابطہ ہو، ساری عمر ایک دعا کی خواہش ہوتی کہ داتا صاحب جائیں یا بابا فرید جائیں یا بری سرکار جائیں یا کسی دربار پہ جائیں تو صاحب مزار سے ہم کلام ہو۔ بالکل یہ خواہش ہر اسپرچولیسٹ، ہر صوفی، ہر درویش کی ہوتی ہے۔ میرے ایک دوست جوید صدیق مرحوم صاحب، وہ نا ان کو بڑی خواہش تھی مجھے کہ میرے درویش، ایک اور درویش تھا، وہ عبد الکریم صاحب تھے، عبد الصمد صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جنہاں مراقبہ نہ کھلدا ہوئے، اچھا انہوں وہاں پہ درویش ہے چند چراغ ولی، شاہ چراغ ولی، جن چراغ ولی بھی کہتے ہیں، جن کیوں کہتے ہیں پہلے میں وہ بتا دوں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب وہ شاہی قلعے کی دیوار پہ بزرگ اپنی زندگی میں پھرتے تھے رات کے وقت تو ساتھ ایک نور پھرتا تھا، لوگ کہتے تھے جن ان کے مرید ہیں وہ دیا یا لالٹن ساتھ لے کے ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا جن چراغ ولی، شاہ چراغ ولی بھی کہتے ہیں۔ روحانی تصرف ان کا کیا ہے؟ چھوٹا سا کٹیا سی ہے، چھوٹی سی کٹیا سی ہے، لیکن جو بندہ کہتے ہیں نا میرا مراقبہ نہیں کھلتا، تو جو صدیق صاحب میرے بڑی کہتے ہیں میں نا بڑا عرصہ کوشش کر رہا ہوں، تو بٹ صاحب میں پھر ان کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے میکسیمم 2.5 سے 3 مہینے کہتے ہیں ایک دم وزن پڑا، وزن پڑنے کے بعد مجھے میرے سامنے روشنی تھی، نور تھا۔ اس کے بعد میں نے بے شمار بچے ایسے وہاں بھیجے جن کو کہتے ہیں ہمارا مراقبہ نہیں کھلتا، ہمارے من کا اندھیرا دور نہیں ہوتا، وہاں جا کے پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ اب پڑھنا کیا ہے یہ بھی میں بتائے تو ہم تو درویش کا بیڑا ہے۔ اب آپ بتاتے ہیں جو بندہ وہاں پہ جا کے درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک پر سورہ اخلاص، درود پاک، سورہ اخلاص، اور پھر سلام قولاً من رب رحیم، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ قرآن پاک کا دل ہے سورہ یاسین کا دل ہے سلام قولاً من رب، سلام جو یہ تینوں ایک ایک تسبیح پڑھتا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کے بعد اس پہ محویت آئے گی، نیند طاری ہوگی، نیند طاری کے بعد اس کے اندھیرا دور ہوگا، کھل جائے گا، اور ایسا ایسا جب بار بار جائے گا پھر وہ جاگتی حالت میں اس پہ کھلنا ہو جائے گا۔ مراقبہ کھولنے کے والے سے جو جن چراغ ولی جو رات کو جب چلتے تھے اور جنوں پہ حکومت کرتے تھے، وہ بادشاہ شہنشاہ، جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح باغ جناح کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ وہاں پہ بھی جنات کا پورا قبیلہ رہتا ہے، بہت بڑا قبیلہ رہتا ہے، تو وہاں پہ کوئی درویش بھی ہے؟ بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ لاہور میں ویسے تو شہنشاہ داتا حضور ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، پھر میاں میر ہے، پھر شاہ اقبال، شاہ جمال، یعقوب زنجانی، ہم خوش قسمت ہیں کہ نفوس قدسیہ کی نا کہ یہاں پہ ایک جھرمٹ ہے، ایک کہکشاں بچھی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ خواجہ معین چشتی اجمیری نے داتا حضور کہا تھا اگر یہاں کسی کو فیض نہیں ملتا، مرشد نہیں ملتا، اس در پہ آئے گنج بخش فیض عالم ناک سارا پیرے کامل کامرا۔ اور غوث پاک سرکار نے کہا تھا، شہنشاہ بغداد نے کہا تھا اگر میں داتا حضور کے دور میں ہوتا تو ان کی اختیار کرتا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ سید علی اجویری اجمیر سے چل کے لاہور شہر میں آ کے انہوں نے رونق بچائی، اور ہزاروں، دیکھیں 980-88 سال ہو گئے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی شہرت، ان کی شان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے درویش ہیں۔ اور ایک الیگزینڈر یہاں پہ گورا آیا تھا جس نے وہاں پہ کتاب پڑھی تھی کشف المجوب، پڑھ کے یہاں پہ مسلمان ہو گیا۔ ان کو اس قبر کا میں واقعہ بتاؤں کہ جب یہ آج سے 18-20 سال پہلے جب یہ توسیع کرنے لگے نا داتا حضور کے اسلام کی، تو انہوں نے جب کھولا نا، وہاں میرے دوست ڈائریکٹر تھے، انہوں نے مجھے واقعہ بڑا خوبصورت بتایا کہ جب ہم نے کھولا نا اس کو، قبروں کو، نیچے قبریں بہت ساری، تو 2 یہاں پہ جسم ایسے نکلے جو بالکل صحیح حالت میں تھے۔ ایک تو نیک بزرگ تھے، ان کا میں نہیں پتا، ایک گورا تھا، انگریز تھا، ایک گورا تھا، کوئی انگریز تھا، گورا انگریز تھا۔ جب اس کو ہم نے دیکھا نا ہم حیران ہو گیا کہ یہ انگریز یہاں پہ بالکل صحیح حالت میں پڑا ہے۔ تو جب تاریخ کی اوراق پڑھتے ہیں الیگزینڈر، اس کی آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو لوگ دیکھنا چاہیں داتا حضور کے نیچے، راہ در کے نیچے ان کی قبر ہے،
محکمہ اوقاف نے کیا کیا, انہوں نے جب سمجھ آئی کہ یہ گورا تھا, یہ لندن میں سے کشف المجوب پڑھی, کشف المجوب پڑھنے کے بعد یہ لاہور آیا, مجاور بن کے ساری زندگی گزار دی, اسلام قبول کیا. یعنی کہ کشف المجوب کی معرفت, اس کی روشنی, اس کا نور, چشمہ معرفت کیسا ہے کہ داتا حضور 988 سال 80 سال سے چلے گئے ہیں, لیکن ان کے جو افکار نظریات ہیں کشف المجوب کی شکل میں آج بھی روشنی دے رہے ہیں. وہ مسلمان ہوا, یہاں پہ زندگی مجاور بن کے زندگی گزاری, اور جب وہ فوت ہو گیا, 100-150 سال ہو گیا, گرو کا دور تھا یہ, تو یہیں پہ اس کی قبر بنی. اور دیکھیں وقت اللہ نے وہاں سمیٹ, جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے وقت یا صحابہ کہف کے وقت وہاں پہ 3 صدیاں گزر گئی, وہاں بھی وقت ٹھہر گیا. اور آج جسم ان کا ویسے کو ویسا تھا. کوئی لوگ جو روحانیت پہ بلیو نہیں کرتے, داتا حضور کے نیچے ان کی قبر ہے, الیگزینڈر فاروق کے نام میرے گلفے میں نہ ہو جائے, یہ ان کا نام ہے. میں کئی دفعہ جا چکا ہوں, میں کئی دفعہ جا چکا ہوں, وہاں پہ ان کی قبر مبارک بنی ہے, سنگے مار چھوٹا سا حجرا ہے, اور وہاں پہ ایک عجیب سی بہار, ایک عجیب سا سکون, ایک عجیب سا سرور ہوتا ہے. اللہ وہ لوگ جو کہتے ہیں روحانیت کیا ہے, تصوف کیا ہے, سارے کے سارے یہاں پہ جو نام نہاد مسلمان تھے مٹی ہو چکے تھے. ایک گورا جو عشق داتا حضور میں لاہور میں آیا, اس کو امر ہو گیا, امر ہونے کے بعد جسم کا سلامت رہا. اب آپ نے بات کی یہاں پہ باغ جناح کی, اس سے پہلے میں ایک پوچھ لوں, داتا حضور کی اپنی قبر ادھر ہی ہے یا کہیں؟ یہ پھر کچھ ہمارے کنفیوژن میں چلے جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں داتا, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہے وہاں پہ شاہی قلعے میں. میں کہیں نہ کہیں نظریات سے ملتا ہوں, لیکن یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ جہاں پہ کسی بزرگ کی تربت ہوتی ہے, قبر ہوتی ہے, وہ روحانی طور پہ وہیں ہوتا ہے, وہیں ہوتا ہے. اس کی مثال میں یہ دوں گا, سلطان بہو سرکار کا یہ چوتھا کہ تیسری قبر ہے. پہلے ان کا جب سیلاب آیا تو جسم نکالا, جسم ویسے کا ویسا تھا, جو روحانیت کے منکرین ہیں. دوسری جگہ شفٹ کر دیا, پھر سیلاب آیا کتنے سالوں بعد, پھر تیسری کیا, اب یہ تیسری کی چوتھی جگہ ہے جہاں ان کو شفٹ کیا گیا ہے. لیکن اس طرح بہت سارے ایسے صوفیہ کرام, بہت سارے ایسے نیک ہیں جن کی جسم مبارک ہے. کوئی جسم جو ہے نا وہ اصل جسم نہیں ہے, اصل جسم روح ہے. اللہ جسم تک ڈیوٹی نہیں آیا تھا, مٹی ہو گیا, اس کو یا لٹا دیں یا لٹا دیں یا لٹا دیں. مان لیا وہ غوث, کچھ لوگ ہمارے دوست سے باپ کہتے ہیں کہ وہ شاہی قلعے کی دیوار کے پاس ہے, اور وہ بعض اوقات کہتے ہیں جو چند چراغ والے کا ذکر کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو بڑا فیوز و برکات ہے وہ داتا حضور کی ہے. لیکن کیونکہ داتا حضور کے ماننے والے, ان کے چاہنے والے جو یہاں پہ ان کا مزار ہے یہاں پہ ہیں, تو روحانی تصرف ان کا یہی ہوتا ہے جو لوگ جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں بابا, ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے باغ جناح میں, وہ مزار اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری دعا فوری قبول ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری حاجت فوری قبول ہو, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لاہور میں سارے درویش ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, اگر آپ فوری دعا قبول کرانا چاہتے ہیں تو باغ جناح کے گوشے میں ایک بابا ترت مراد, اور بہت بڑا نہیں ہے, وہ چھوٹا سا مزار ہے, ترت مراد, جن کو اولاد نہیں ہوتی, جن کو رزق نہیں کھلتا, وہ ترت فوری دعائیں قبول کرنے والا, کہ فوری دعا قبول ہوتی ہے. وہاں جائے سورہ, پھر میں کہتا ہوں مانگنا رب سے ہے. اللہ پیار کرتا ہے کہ میرے بندے کو لا گیا ہے. وہاں پہ زون ہوتا ہے اس طرح, اور جو بات ہوئی تھی, اور بات حضرت مریم علیہ السلام جو تھی, جب ان کے قرآن پاک میں آتا ہے ان کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوتے تھے. ہاں بالکل. جہاں پہ آپ ذکر اذکار کرتے ہیں, جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, جہاں پہ درود و پاک کی صدائیں گونجتی ہیں, جہاں پہ نیک ہستیاں بیٹھ کے اپنے آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتی ہیں, وہ جگہ اور تو بننا ہی بننا ہے. جب حضرت مریم کے ماموں آتے ہیں, یہاں کون ہے, کیا ہے یہاں پہ بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں, اسی طرح یہ بھی وہ جگہ بن جاتی ہے جہاں پہ آپ کو. تو جو بابا ترت مراد ہے, جو چاہتے ہیں کہ ہمارا, جیسے ہم نے کہا کہ جو کہتے ہیں میرا مراقبہ نہیں کھلتا, وہ چند چراغ ولی یا شراع چراغ ولی جا کے وہاں کرے. اور اسی طرح یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ دعا قبول نہیں ہوتی, یہاں پہ جائے چھوٹا موٹا لنگر بانٹے اپنی بساط کے مطابق. لنگر بانٹنے کے بعد جب وہاں پہ ذکر اذکار کرے, سورہ اخلاص پڑھے, درود پاک پڑھے, اور اللہ سے کہ اللہ میں تیرا نیک بندہ ہے. اور وہ ایسے بزرگ جب پھر سفارش کرتے ہیں, ایسے بزرگ جب دعا کرتے ہیں فوری قبول ہوتی ہے. لاہور میں اگر فوری طور پہ دعا قبول ہوتی ہے تو جو سارے مزار ایک سے بڑھ, تو پھر ترت مراد اس میں نمبر 1 ہے. جو ان کے ماننے والے, وہ کہتے ہیں, ایک دن میں گیا وہاں پہ وقت کے منسٹر تھے, وہ میں حالانکہ ان کو کہہ نہیں کروں گا, نہ آپ کو مشورہ دوں گا آپ ایسا کریں, وہ جیسی گیٹ پہ آئے تو زمین پہ لیٹ گئے. وہ کرالنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, حالانکہ ساتھ گارڈ لگے ہوئے ہیں, سیکورٹی گارڈ لگے ہوئے ہیں. تو میں کھڑا تھا وہاں, میں ان کو بتایا, میں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے اس رب دے نور نے جو مینوں دتا ہے مینوں, میرا دل کردا کہدا ایتھے آ کے, میرا دل کرتا ہے مدد کراں. میں پھر کہتا ہوں دیکھنے والوں کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس طرح کریں, اس کائنات کا بادشاہ رب ہے, لیکن رب اپنے بندوں کو جب عزت دیتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے میرے بندے کے پاس کھڑا ہے, بیلی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کو, میں کہوں نا آپ سے کہ عرفان صاحب میں کل آپ کے بیٹے سے ملا تھا, بڑا اچھا لگا, تو آپ کو خوشی ہوگی, آپ کا بیٹا بڑا پیارا ہے, فلاں فلاں فلاں. اسی طرح جب رب کا ایک بندے نے ساری زندگی اس کے عشق میں گزار دی ہے, وہی بات نا جو باجدید بستامی اور بابا فرید نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ زندگی کے پہلے 20 سال میں وہ کرتا رہا جو رب نے کہا, اب 20 سالوں سے
جو میں کہتا ہوں وہ رب کرتا اوئے ہوئے ہے. آپ راضی باللہ ہو گئے, اوئے ہوئے, آپ توکل میں آ گئے, آپ نے رب کو راضی کر لیا. وہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم وہی تیرے ہیں. لوح لوح تیرے. قلم خود لکھ لے, اللہ تعالیٰ خود خود لکھ اپنی کہتا ہے, تقدیر. اللہ خود کہتا ہے کہ تم نہیں رہتے, رہتے تمہارا بولنا میرا, تمہارا چلنا میرا, تمہارے ہاتھ میرے, تمہارا سب کچھ میرا. تو یہ وہ بزرگ ہے لاہور کے جنہوں نے رب کو راضی کیا عبادت سے, ریاضت سے, مجاہدے سے, خدمت خلق سے. اور پھر رب دیکھے نا وہ بالکل غیر مانوس سا گوشہ کونے میں پڑے ہوئے ہیں, بالکل جاننے والے سے انٹرویو لے جا کے کہتے جو بھی مانگا ملا ہے, آ کے یہاں کے. اور یہاں پہ رب کی خاص کرم ہے, رب کا خاص فیض و برکات ہے. یہ خاص جگہ ہے جہاں پہ, اور جنوں پہ حکومت کرتے ہیں باغ جناح کے سارے جنات وہاں پہ سلوٹ مار رہے, طواف کر رہے ہوتے ہیں, سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں. اللہ یہ ان کا یہاں پہ خاص فضل. یہ جو دو بزرگ ہیں نا جن چراغ اور بابا جو بابا ترت مراد صاحب ہیں, یہ جب لاہور میں جو جنات وادی ان کو گرو مانتے ہیں, بڑا مانتے ہیں. اور اگر ان کے لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں, ان کے پیچھے وہ جو مقبرہ جہانگیر نور جہاں کے مقبرے میں لڑکی کا رولا پڑ گیا تھا سمرن کا, انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا. ان کی حکومت ہے لاہور میں, اس طرح حکومت کرتے.